حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھی. اس میں اللہ رب العزت قوموں کی تباہی، بربادی، ہلاکت اور ملتوں کے صفائے ہستی سے نیست و نابود کرنے کے بارے میں اپنے خدائی، آسمانی اور الہی قانون کی وضاحت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری طرف سے انہیں پریشانیاں پہنچیں، تکلیف ہوئی، آزمائش آئی، تو ان کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا، انابت کا، رجوع الی اللہ کا، اللہ کی چوکھٹ سے چمٹ جانے کا، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ استوار کرنے کا، اپنے نفس کی اصلاح کا یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کیوں نہیں وہ روئے؟ کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے؟ کیوں انہوں نے ہمارے در کو نہیں تھاما؟ وجہ کیا تھی؟ ولیکن قست قلوبہم، دل ان کے پتھر ہو گئے تھے. جن کے سینے میں جو دل دھڑک رہے تھے وہ گوشت پوست کے نہیں رہ گئے تھے، پتھر بن گئے تھے، چکنے گھڑے وہ ہو گئے تھے. ان پر کوئی بھی نذیر، کوئی بھی ڈراوا، کوئی بھی خدائی تنبیہ، کوئی بھی ابتلا، کوئی بھی آزمائش اثر نہیں ڈالتی تھی. اور دوسری وجہ تھی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کی گتیویدھیوں کو، ان کی سرگرمیوں کو، ان کی دن چریاؤں کو، ان کی ایکٹیویٹیز کو خوشنما بنا دیا تھا. وہ اس فریب میں مبتلا تھے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں. یہی تو زندگی کا اصل مقصد ہے، جینے کا اصل مزہ یہی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ہماری بار بار کی یاد دہانیوں کے باوجود انہوں نے اپنے اوپر فراموشی کی چادر اوڑھے رکھی، بھولے رہے اللہ کو، اپنے انجام کو، آخرت کو، تو ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے انہیں خوشحالی دی، ہر چیز کے دروازے ان کو کھول دیے. پیسے کی بہتات ہو گئی، یونیورسٹیاں، اسکول، کالجز، آسائشیں، سہولیات سب بھرمار ہو گئی. وہ تمام چیزیں بھر گئیں جو آخرت سے انسان کو غافل کر کر دنیا کا بندہ بنا دیں. حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ مگن ہو گئے ان کو ملی ہوئی چیزوں میں. ہر ایک خود تھا کہ میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں، ہر ایک مگن تھا، آخرت سے بے فکر، اللہ کی پکڑ سے نچنت. اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم نے ان کی گرفت کی، اچانک ہم نے انہیں پکڑا بغیر ان کو احساس کے کہ اب ہم جائیں گے دنیا سے. اچانک وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب اللہ کی پکڑ آئی سب کے سب یاس اور نا امیدی کی تصویر بن گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، ان کو مٹا ڈالا گیا اس دنیا سے. والحمد للہ رب العالمین، اور اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایسے خبیثوں کو، ایسے نالائقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے لوگوں کو جو غلط نمونہ قائم کر رہے تھے زندگی کا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر کے اس دنیا کو پاک اور صاف کر دیا گیا. اس پر اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آزمائشیں جو آتی ہیں وہ اس وجہ سے بھی آتی ہیں کہ ہم اپنے حال پر غور کریں، اپنے حالات کا جائزہ لیں. اس ملت اسلامیہ کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ 3 موقع ایسے آئے تھے اس امت کی تاریخ میں، لگ رہا تھا یہ امت فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، محمد کا دین مٹ جائے گا،
امت محمدیہ ختم ہو جائے گی، اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں رہ پائے گا۔ ان میں پہلا موقع تھا ارتداد کا فتنہ، دوسرا موقع تھا صلیبی جنگوں کا، اور صلیبی جنگوں کا تعلق فلسطین سے ہے، اس پر انشاءاللہ بات کبھی اللہ توفیق دے گا تو ہوگی۔ تیسرا بڑا فتنہ جس میں لگ رہا تھا کہ ملت ختم ہو جائے گی، ایک ایک کلمہ گو کے گلے پر چھری پھیر دی جائے گی، وہ تھا تاتاریوں کا فتنہ۔ مورخ جو ظاہر بھی ہوتا ہے، جو اسباب و علل سے بحث کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ، چھوٹی سی وجہ یہ تھی کہ ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں تجارت، آپس میں ہم تجارتی قافلے آنے جانے دیں گے۔ تو پھر ایک بادشاہ نے پتہ نہیں اس کے کسی وائسرائے نے اس کے سامنے کہا کہ جو تجارتی قافلہ آیا ہے اس میں جاسوس ہیں، تو بادشاہ نے تکبر میں آ کر کہا سب کی گردن اڑا دو۔ تو جب اس ملک کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ہمارے تاجروں کی گردن اڑا دی گئی، اس نے سفیروں کو بھیجا کہ بھئی یہ کیا حرکت کیا آپ نے؟ تو جو مغرور بادشاہ تھا مسلمان، اس نے کہا ان کی بھی گردن اڑا دو۔ اس کے بعد پھر جب چنگیز خان کو معلوم ہوا کہ بھئی ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو اس نے کہا آسمان پر دو آفتاب نہیں رہ سکتے، دنیا میں دو خان نہیں رہ سکتے، دو خاقان نہیں رہ سکتے، ایک کو مٹنا ہوگا۔ پھر اس نے حملہ کر دیا۔ مورخین کہتے ہیں یہ معمولی وجہ تھی، لیکن کیا یہی وجہ تھی؟ ایک مومن تو قرآن کا چراغ لے کر ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قوموں کی تباہی کے اور بھی اسباب ہیں، صرف مادی اسباب نہیں ہیں، بلکہ کچھ روحانی اسباب ہیں، کچھ اخلاقی اسباب ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی کی تباہی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم وہاں کے خوشحال لوگوں کو، عیاش لوگوں کو، دولت مندوں کو یہ ان کے لیے اسباب اور وسائل فراہم کرتے ہیں کہ خوب گناہ کریں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، گرم بازاری کر دیتے ہیں وہ گناہوں کی، ٹرینڈ بن جاتا ہے گناہ کرنا۔ فیشن اور ماڈرن ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ انسان بے حیا ہو، خود کو پڑھا لکھا اور اپ ٹو ڈیٹ دکھانے کا یہ معیار ہوتا ہے کہ انسان گناہگار ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑائے، وہ دی عبادتوں سے بیگانہ ہو، یہ معیار بن جاتا ہے جب۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو ایسی بستی پر ہمارے عذاب کا فیصلہ سچ ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ لیکن جب قرآن اور سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں جو وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو ابتدائی آیات ہیں جن میں یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ دنیا میں 2 بار تم فساد مچاؤ گے، اور جب بھی تم فساد مچاؤ گے ہم تمہارا منہ توڑنے کے لیے، تمہارا منہ چھیدنے کے لیے اپنے بندوں کو بھیجیں گے، اور تمہارے گھروں میں گھس کر وہ تمہیں ماریں گے اگر تم نہیں سدھرو گے۔ یہ آیات اور قرآن کریم کی یہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ جو بھی ہمیں آزمائش آتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اسباب ہمارے اندر بھی ہوتے ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہیں اگر کوئی بھلائی مل رہی ہے، کوئی خیر مل رہا ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم اور اس کی توفیق ہے، اور اگر تمہیں کوئی آزمائش آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں فساد مچ گیا، خشکی اور تری میں بگاڑ ہو گیا، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش لاتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ تمہاری جو کرتوتیں ہیں ان کا تھوڑا سا مزہ تم یہاں چکھو اور تم جانو کہ آخرت میں تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ تم میں سے کچھ لوگ رجوع کریں، توبہ کریں، انابت کریں، اللہ کے در کو پکڑیں، واپس آئیں، اپنی زندگیوں کو سدھاریں۔ تو تاتاری فتنے کا یہ سبب صرف کہ ایک قافلہ آیا تھا، اس کے ساتھ غلط فہمی میں اس کو مار دیا گیا، پھر سفیر آئے تو ان کی بے عزتی کر دی گئی، شاید عام مورخین کو سمجھ میں آ جائے، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے اس کو اپنے حالات کا جائزہ لینے کی دعوت ملتی ہے۔ سن 589 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو ان کی وفات کے فوراً بعد ان کے بھائیوں اور بیٹوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ پورا ملک سیاسی اور اخلاقی ابتری کا شکار ہو گیا، کوئی لوگ ایک بے یقینی کی کیفیت کے ساتھ جی رہے تھے۔ چچا اور بھتیجے، الملک العادل بیٹا تھا سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا، الملک الافضل بھائی تھا سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا، دونوں میں جنگ ٹھن گئی۔ ایک اخلاقی اور بہرا روی تھی، ایک ابتری تھی، ایک انتظامی ہنگامہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات آئیں۔ سن 597 ہجری میں مصر جو ملک ہے اتنا زرخیز اور سرسبز و شاداب جو دوسرے ملکوں کا پیٹ بھر سکتا ہے، وہاں زبردست قحط پڑا، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، دریائے نیل میں طغیانی نہیں آئی، بارش نہیں ہوئی،
لوگ کتوں کو کھانے پر مجبور ہو گئے، لوگ بلیوں کو کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ بن ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ ہوا کہ لوگ مردوں کو دفنانے کے بجائے مردوں کو کھانے لگے، اور اتنی عمومیت ہو گئی اس چیز کی، اتنا عام رواج ہو گیا کہ لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے تھے۔ اس طرح کے واقعات کی بھی سننے میں آئے کہ لوگ بچوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، ان کو بھون کر کھا لیتے تھے، کڈنیپ کر کے لے جاتے تھے۔ یہ عالم تھا۔ الملک العادل جو سلطان مصر تھا، اس نے اپنے ذاتی خرچے سے 2,20,000 لوگوں کے کفن دفن کا انتظام کرایا تھا۔ ایک تباہی تھی، یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی۔ پھر اسی کے ساتھ دوسری تنبیہ، اسی سال میں زبردست زلزلہ آیا شام میں، عراق میں اور بلاد روم میں۔ نابلس جیسے شہر میں، جو چھوٹا سا شہر ہے، 20,000 لوگ اس زلزلے کی وجہ سے دب کر مر گئے۔ میرات الزمان کے مؤلف وہ لکھتے ہیں کہ اس میں 11 لاکھ لوگوں کی جان گئی، اتنا زبردست زلزلہ تھا۔ یہ خدائی تنبیہات تھیں، یہ ڈراوے تھے، یہ خدائی فہمائشیں تھیں کہ سن جاؤ، سمجھ جاؤ، تمہارا رخ غلط نہیں ہو رہا۔ لیکن اس دور میں جب یہ زلزلے آ رہے تھے، یہ تنبیہات آ رہی تھی، کیا ہو رہا تھا مسلمان حکمرانوں کا؟ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، خانہ جنگی برپا تھی، برادر کشی عام تھی، خوریزی کا بازار گرم تھا۔ سن 601 ہجری میں امیر مکہ قتادہ حسینی اور امیر مدینہ سالم حسینی دونوں ایک خاندان کے چشم و چراغ، لیکن دونوں کے درمیان خوریز جنگ ہوئی، ہزاروں مسلمان تہ تہ ہو گئے۔ سن 603 ہجری میں غوریوں اور خوارزم شاہیوں کے درمیان جنگیں ہوئی، سلسلہ شروع ہو گیا، لاکھوں مسلمان اس میں شہید ہوئے، اس میں مارے گئے۔ ایک مسلمان نے مسلمان کا گلا کاٹا، مسلمان نے مسلمان کا خون بہایا، اور جب آپسی رنجش تھی اس میں لوگ، سلطان ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی مشکل سے فلسطین کو بازیاب کیا تھا، کتنی مشکل سے مسجد اقصیٰ کو دوبارہ حاصل کیا تھا، لیکن انہی دشمنوں سے لوگ ساز باز کرنے لگے۔ مسلم حکمراں ہر ایک جا کر کے سپر پاور کی گود میں بیٹھنے لگا اور اس کو اپنی کامیابی سمجھنے لگا۔ یہ خدائی تنبیہات آ رہی تھی۔ صلیبیوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، جب چاہے جس ملک پر حملہ کر دیتے تھے، لوگ ڈرے اور سہمے جی رہے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ایسے میں جو پایہ تخت تھا بغداد، سلطنت یا خلافت کا جو پایہ تخت تھا، دارالسلطنت تھا، وہاں کا عالم کیا تھا؟ وہاں چاپلوسوں کی بنائی تھی، عجمی تکلفات تھے، دکھاوے تھے، نمائشیں تھیں، بیکار کے رسم و رواج تھے۔ جس کی حکومت یہاں سے ایک گلی کے دوسری گلی تک نہیں تھی، وہ سلطان العالم لکھتا تھا اپنے آگے، لوگ اس کو سلطان العالم، ساری دنیا کے بادشاہ آ رہے ہیں۔ ایک دکھاوا تھا، ایک نمائش تھی۔ اس میں چھوٹے چھوٹے جو چاپلوس درباری لوگ تھے ان کی بنائی تھی۔ عبد الغنی نابلسی، صاحب فاخر فراش، شاہی محل میں جھاڑو لگانے والا نوکر تھا، لیکن بادشاہ کا منظور نظر تھا، اس لیے شاہانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ علاؤ الدین طبرسی، اس کو بادشاہ نے اتنی بڑی جائیداد دی، خلیفہ نے اتنی بڑی جائیداد دی کہ اس کا سالانہ جو خراج آیا تھا 3 لاکھ دینار تھا، اور وہ شاہانہ انداز میں زندگی بسر کرتا تھا۔ مجاہد الدین ایبک دویدار، یہ محتمی توشک خانہ جو وہاں کے بادشاہ کا جو کھانے پینے کا سامان جہاں رکھا جاتا تھا اس کا ذمہ دار تھا، لیکن خلیفہ کا منظور نظر تھا، تو 5 لاکھ دینار سالانہ اس کی آمدنی تھی۔ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی میں جو جہیز دیتے تھے، اپنے بیٹوں کے ولیمے میں جو بے پناہ اسراف اور فضول خرچی کرتے تھے، مورخ حیران رہ جاتا ہے۔ شریعت کی ممانعت کے باوجود سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام ہے، اس کے باوجود باراتوں میں، ولیموں میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلایا جاتا تھا، اور یہ حکم تھا کہ جو جس برتن میں کھائے لے کر چلا جائے گھر پر۔ عیاشی، عیش و نشاط، دکھاوا، یہ سب عام تھا۔ اور اسی زمانے میں جو البغداد کا جو سب سے بڑا مدرسہ، سب سے بڑی یونیورسٹی تھی المدرسۃ المستنصریہ، وہاں کے سب سے بڑے لائق اور فائق استاد کی تنخواہ 12 دینار مہینے سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ تھا، یعنی جو حضوری کرے، جو تلوے چاٹے، اس پر نوازش ہے، اور جو علم کا کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اس کے کوئی پرسان حال نہیں۔ امیر شرابی ایک بہت بڑا امیر تھا، اس نے ایک شادی میں صرف 4000 دینار لٹا دیے ایسے ناچ گانے والوں پر۔ اس کی خدمت میں ایک پرندہ لایا گیا، موسیقی سے 3000 دینار اس کی قیمت تھی۔ یہ عیش و عشرت۔ اسی طرح جب ظاہر سی بات الناس علی دین ملوکہم، جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ویسی پرجا ہوتی ہے، عوام کے اندر بھی جس کے پاس پیسہ تھا وہ اڑانے میں مشغول تھا، اور جس کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ اس چکر میں تھا کس طرح پیسہ حرام حلال سے کما لوں، میں بھی اڑاؤں، میں بھی عیش کروں۔ زندگی کا مقصد ختم ہو گیا تھا، سنجیدگی ختم ہو گئی تھی، تماشوں کی کثرت ہو گئی تھی، شاہی جلوس نکلتے تھے، باراتیں نکلتی تھیں، ناچ گانے ہوتے تھے،
640 ہجری میں عید کے دن جو شاہی جلوس نکلا، عید الفطر کے دن، اس کو دیکھنے میں عوام اس قدر مشغول ہوئی دارالسلطنت کی، اتنا گاجا باجا رہا کہ رات کو 12 بجے سے کچھ پہلے عید کی نماز پڑھی گئی قضا کر کے۔ 644 ہجری میں عید الاضحیٰ میں جو شاہی جلوس نکلا، اس کو دیکھنے کے لیے ایسا محبت تھی، ایسا انہماک تھا کہ لوگوں نے مغرب کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی۔ نمازوں کا اہتمام نہیں تھا، عبادات کا اہتمام نہیں تھا، اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ شام ہوتے ہی دریائے دجلہ کے کنارے پر جھروکے بنے ہوئے تھے، کشتیاں بنی ہوئی تھی جس میں کمرے بنے ہوئے تھے، اس میں مغنیات رہتی تھیں جو رقاصاؤں کا بھی کام کرتی تھی اور وقت ضرورت طوائفوں کا بھی کام کرتی تھی۔ وہاں بھیڑ لگ جاتی تھی نوجوانوں کی، مشاعرے بہت ہو رہے تھے۔ اس زمانے جو کھلندرا پن تھا سب ہو رہا تھا، عیش و عشرت تھا۔ اللہ کی رسی ڈھیلی ہوئی تھی، لوگ مگن تھے کہ ہمیں کچھ ہوگا نہیں، لیکن اللہ رب العزت کی جب لاٹھی اٹھتی ہے تو بے آواز اٹھتی ہے۔ یہ عالم تھا اور یہ وہ وقت ہے، یہ 640 سے 644 کا یہ وقت ہے جو 641 642 اور 643 یہ 3 سال ایسا ہوا کہ خلیفہ کی طرف سے حج کا انتظام نہیں کیا گیا۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، جو خلیفہ ہوتا تھا وہ اپنی طرف سے امیر حج بھیجتا تھا، حج کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا تھا حاجیوں کی، وہاں حج کا انتظام کراتا تھا، حاجیوں کے کھانے پینے کا نظم کراتا تھا۔ ان 3 سالوں میں حج کا انتظام ہی نہیں کیا گیا، لوگ اپنی مرضی سے جا کر حج کر رہے تھے۔ غلاف کعبہ نہیں بدلا گیا 21 دن تک، یعنی بوسیدہ ہوتے ہوتے کعبہ کا غلاف جھڑ گیا۔ 21 دن تک خانہ کعبہ کی عمارت ننگی پڑی رہی اور مسلمانوں نے کہا کہ کوئی بڑا عذاب آنے والا ہے۔ عیش و عشرت کا ایک عالم تھا، عیاشیاں تھی، پیسے کی بڑی محبت تھی، ٹھگی، دھوکہ دھڑی، جھوٹ بولنا، اس کو مہارت سمجھا، ڈپلومیٹک، یہ ڈپلومیسی ہے بھائی، آج کی مہارت ہے۔ جھوٹ بولو، بیوقوف بناؤ، بات بات پر قسم کھانے کا رجحان تھا، یہ سب عیاشیاں تھیں۔ 575 ہجری میں خلیفہ ناصر بن دین اللہ بادشاہ بنا تھا۔ مورخین کہتے ہیں بڑا ظالم تھا، بڑا نکما تھا، بڑا عیاش تھا۔ 45 سال یا 46 سال اس کی حکومت رہی۔ 622 میں اس کا انتقال ہوا، اس کے بعد اس کا بیٹا مستنصر باللہ 622 سے 640 تک یہ بادشاہ بنا، یہ خلیفہ بنا۔ اچھا آدمی تھا لیکن حالات اتنے بگڑ چکے تھے، عوام سدھرنے کو تیار نہیں تھے، کوئی روکنے کو تیار نہیں تھا، کوئی رکنے کو مارنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی کوششیں فیل ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد 640 میں اس کا بیٹا مستعصم باللہ جو خلیفہ بنا، یہ آخری خلیفہ تھا عباسی۔ اسی کے عہد میں 656 میں چنگیز خان کا پوتا ہلاک خان آیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ ہو رہا تھا 640 میں جب یہ بادشاہ بنا، 642 میں اس نے ایک شیعہ وزیر ابن العلقمی کو اپنا وزیر بنایا۔ 655 میں شیعہ اور سنی فسادات ہوئے، اس میں وزیر نے کہا کہ اب مجھے بغداد کے مسلمانوں کو مروانا ہے۔ اس نے خط و کتابت کر کے باقاعدہ ہلاکو سے کہا کہ تم آؤ حملہ کرو۔ سلطنت کا وزیر دعوت دے رہا ہے، اور چنگیز خان کا ساتھی کون تھا؟ نصیر الدین طوسی، مسلمان۔ وہ بتاتا ماسٹر اسٹریٹجسٹ، وہ لاہی عمل طے کرتا تھا اب کیسے حملہ کرے کیا۔ یہ دنیا تھی، امت کا کسی کو پاس و لحاظ نہیں، دین کیا کہہ رہا ہے اس کا پاس و لحاظ نہیں تھا، ہر ایک دنیا کا معنی مست تھا۔ یعنی ظالم کو ظلم کی کھلی چھوٹ دینا، بلکہ ظالم کو یہ راستہ بتانا کہ ادھر سے جا کر تم مسلمانوں کو قتل عام کر سکو گے، اس کو ہنر سمجھا جاتا تھا، جاب سمجھی جاتی تھی، کمائی سمجھی جاتی تھی۔ تو اس زمانے میں جب چنگیز خان بڑھتا چلا آ رہا تھا، اس زمانے میں ابن العلقمی نے یہ حکم دیا کہ فوج کم کر دیں، اور فوج جو بہت بڑی تعداد تھی اس میں آدھی سے زیادہ تعداد کو رخصت کر دیا گیا۔ فوجی لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ بہرحال یہ سب تب ہو رہا تھا جب ادھر سے چنگیز خان کی فوجیں چلی آ رہی تھیں۔ خوارزم شاہ، علاء الدین خوارزم شاہ جو بڑا بادشاہ تھا جس نے حرکت کی تھی چنگیز خان کو چھیڑنے کی، اس سے 2 بڑی غلطی ہوئی۔ ایک بنیادی غلطی تو یہ ہوئی، بھائی اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے، تمہیں دین کا شعور دیا ہے، تمہارے برابر میں اتنی بڑی غیر مسلم آبادی ہے، اس کو دین سے روشناس کراؤ نا، یا دعوتی دورے کراؤ، یہاں وفد بھیجو، مبلغین کو بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمہ لگایا ہے کہ تم ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ گے، تم بادشاہ بن کر بیٹھ گئے ہو۔ یہی غلطی اسپین میں ہوئی ہے مسلمانوں سے، یہی غلطی ہمارے ملک میں ہوئی ہے۔ اپنا اقتدار چمکانے میں لگے رہے، جو دعوت تھی اتنی بڑی، اللہ کی بستی تھی، اتنے زیادہ اللہ کے بندے تھے، ان تک فکر نہیں تھی۔ اب جب جوتے برسنے ہو گئے تو اب سب کو دعوت یاد آتی ہے۔ یہ اس وقت کا عالم تھا۔ تو خوارزم شاہ کی بنیادی غلطی یہ تھی، برابر میں منگولیا ہے، بہت بڑی انسانوں کی آبادی ہے، جاہل ہیں، اجڑ ہیں، اس میں جنگلوں میں رہتے ہیں، ان کو دین کا پیغام پہنچانا چاہیے تھا۔ اور دوسری غلطی وہ کی کہ اس نے چھیڑ چھاڑ کی چنگیز خان سے۔ بہرحال ایک ٹڈی دل تھا،
جو حملہ آور ہوا پورے عالم مشرق پر اور پھر پورے عالم اسلام کو، خوارزم شاہی حکومت کو تہس نہس کر دیا. سمرقند، بخارا، رے، قزوین، مرو، نیشاپور، ان سب شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ختم ہو گئے. ایک بزدلی کا عالم طاری تھا. یہ پروورب بن گئی، یہ ضرب المثل بن گیا، اذا قیل لک ان التتار انہزموا فلا تصدق. اگر تم سے کہا جائے تاتاری ہار گئے ہیں، ماننا مت. بزدلی طاری ہو گئی، موت کا خوف. ایک گلی جس میں مرد بھرے ہوئے ہیں، نوجوان بھرے ہوئے ہیں، اس میں ایک تاتاری آتا تھا، اچھا تم یہاں چھپے ہوئے ہو، میں بھی تلوار لے کر آؤں، جانا مت کہیں. وہ سب چپ چاپ بھوئی کی بکری کی طرح وہ کھڑے رہتے تھے. وہ آ کر ایک ایک کر کے سب کی گردن اڑا دیتا تھا. ایک تاتاری عورت کسی مسلمان خاندان کے بھرے پورے خاندان میں اندر چلی جاتی تھی اور مردوں، عورتوں، بچوں کو یکے بعد درے مار دیتی، کسی کو زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. یہ عالم تھا. بزدلی، خوف. چنگیز خان کے بعد اس کا بیٹا ایلی خان بنا، ایلی خان کے بعد ہلاکو کو ابن الالقمی نے کہا بغداد پر حملہ کرو. بغداد کے دروازے پر جب فوج پہنچی تو ابن الالقمی نے کہا خلیفہ سے آپ جا کر ہاتھ ملائے، وہ تو آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ سے سلام دعا کرنا ہے. نادان بیوقوف خلیفہ. اس کے اندر عجیب پاگل پن تھا پیسے اکٹھے کرنے کا. بھائی کیا کرو گے؟ اس کے باقاعدہ مورخین کہتے ہیں سونے کی سلے بنواتا تھا، ان کو تہخانوں میں رکھتا تھا، تہخانوں کو چنوا دیتا تھا. بھائی کیا کرے گا، کب کے لیے کرے گا؟ الذی جمع مالا وعددا. بس اکٹھا کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیا کرو گے تم؟ کئی دن جیو گے تم؟ نہیں، بس سلیں، سونے کی سلیں باقاعدہ اس نے جمع کر رکھی تھی. بہرحال یہ ہلاکو خان سے ملے گا. ہلاکو خان نے اس طرف کہا اور پھر کہا پیغام بھیجو اپنے بڑے بڑے وزیروں کو. ابن الالقمی کو بلایا گیا، دیگر وزیروں کو بلایا، سب کو کہا یہ گردن اڑا دو. ابن الالقمی بہت چیخا چلایا، میں نے آپ کو بلایا، میں آپ کا مددگار ہوں. ارے جب کفر و باطل کی جنگ ہوتی ہے، کفر و اسلام کی جنگ ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تم مسلمانوں بس اتنا کافی ہے دشمنی کے لیے، کوئی شیعہ سنی نہیں دیکھتا. اس کے بعد یہ ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے گھروندے ہیں کہ جب آفت آئے گی تو ہم سے بچ کر آئے گی. نہیں، الکفر ملت واحدہ. جیسے کفر سارا کا سارا ایک ملت ہے، ایسے اسلام سارا کا سارا ایک ملت ہے. تو سارے ایک ایک کر کے سب کو بلاتے گئے، سب کو گردن کاٹتے گئے. مستعصم باللہ کے بارے میں علامہ تاج الدین سبکی طبقات الشافیہ الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ یہ تھا کہ خلیفہ کا خون اگر زمین پر بہے گا تو تباہی آ جائے گی. اور یہ اندھ وشواس رکھتے تھے، جاہل لوگ تھے تاتاری، ان کو یقین بھی تھا. تو کہا ایک قالین میں اس کو لپیٹ دو، اور ہر فوجی سے کہا گیا آ کر کے ایک لات مارو اس قالین پر. اور پھر اس قالین کو جب اس کا کچومر بن گیا، اس قالین کو گڈھے میں ڈال کر کے پاٹ دیا گیا. یہ حشر ہوا. فقطع دابر القوم الذین ظلموا. 40 دن تک بغداد میں خوریزی کا بازار گرم رہا. عام اجازت تھی سب کو مارے، عام اجازت تھی. لوگ بتاتے ہیں کہ 20 لاکھ سے زائد مسلمان ختم کر دیے گئے. کوئی نہیں بچا، نہ انسان نہ جانور، نہ کوئی اگر تہخانے میں چھپا رہا تو بچا، ورنہ کوئی نہیں بچا. وہ بستی جو دارالسلطنت تھی، جو پایہ تخت تھی، ختم کر دی گئی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. تاتاریوں نے یہاں سے نکل کر اس کے بعد حلب پر حملہ کیا، اس کو بالکل اینٹ سے اینٹ بجا دی، زمین سے ملا دیا. اس کے بعد دمشق شام پر حملہ کیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، زمین سے اس کو ملا دیا. اب اگلا نمبر تھا مصر کا. مصر میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس وقت کا حاکم سیف الدین قطز تھے. رمضان کا مہینہ تھا. امام ابن تیمیہ نے کہا بھاگنے کی ضرورت نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے توبہ کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اور جنگ لڑنے ہم نکلیں گے، صرف روزے دار جنگ لڑیں گے، کوئی روزے دار بے روزے دار جنگ نہیں لڑے گا. تو جنگ ہوئی مارکا یعنی جالوت کے نام مقام پر 656 میں بغداد کو تحقیق کیا گیا تھا. 658 میں 2 سال بعد یہ جنگ ہوئی. رمضان کا مہینہ تھا. یہ پہلی جنگ تھی تاریخ میں جس میں تاتاریوں کو شکست فاش ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، کیونکہ مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا تھا اور شوق شہادت اپنے اندر پیدا کر لیا تھا، جذبہ جہاد اپنے اندر پیدا کر لیا تھا، جذبہ قربانی اپنے اندر پیدا کر لیا تھا. تو اللہ کی مدد اور نصرت آئی. اور یہ جو متھ بن گئی تھی کہ تاتاری کبھی ہار نہیں سکتے، وہ متھ ختم ہو گئی. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیوں، اس کے بعد تاتاریوں کا بڑھتا ہوا سیلاب تو رک گیا، لیکن اب یہ تھا ان کی بسی و عریض سلطنت جو تھی. چنگیز خان نے بڑی لمبی چوڑی جو سلطنت قائم کی تھی. اس کے 4 بیٹے تھے، جوبی خان، ایلی خان، چغتائی خان اور اوگتائی خان. اس نے 4 ٹکڑے کر کے اپنی سلطنت کے 4 بیٹوں میں بانٹ دیے. الحمدللہ 4 بیٹوں کی نسل میں دھیرے دھیرے اسلام پھیلا اور لوگ مسلمان ہوئے. اب یہاں وقت نہیں ہے، میں بس ایک چغتائی خان کی نسل سے جو بادشاہ قبول ہوا اسلام، جس نے قبول کیا، اس کا نام تھا تغلق تیمور. تغلق تیمور کا معاملہ یہ تھا، یہ تاتاری بادشاہ شہزادہ تھا. شکار کھیلنے گیا، وہاں لوگوں نے بتایا اس جنگل میں جہاں ہم شکار کھیل رہے ہیں وہاں مسلمانوں کا ایک قافلہ گزر رہا ہے. مسلمان مطلب کتے، ان کی کوئی حیثیت تو تھی نہیں. کہا پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لایا گیا.
ان کو کہا مذاق کرنے کے لیے تو طے تھا کہ مارنا ہے، اس کے ساتھ شکاری کتے تھے، کہا یہ بتاؤ کہ کتا بہتر ہے یا تم؟ اگر تم کہو کہ تم بہتر ہو تو یہ کتا، ہمارے کتے کی بے عزتی کر رہا ہوں، ان کو بے عزت کرنے کے لیے، یہ کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ اس میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا اگر ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم بہتر ہے، ورنہ یہ کتا بہتر ہے۔ یہ چیز اس پر اثر کر گئی۔ اس نے کہا ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ مورخین اس بزرگ کا نام نہیں جانتے، کون ہے وہ؟ نہیں جانتے اس کا، وہ کوئی اللہ کا بندہ تھا، اس نے ایمان کی تشریح کی، اسلام کی تشریح، اس کے دل میں اسلام آ گیا۔ اس نے کہا دیکھو میرے ہاتھ میں ابھی اقتدار نہیں ہے، بعد میں جب میں بادشاہ بن جاؤں تو میرے پاس آنا، وہ مجھے یاد دلانا یہ بات۔ بعد میں وہ بادشاہ بنا، تغلق تیمور، اس کا بیٹے جو بزرگ تھے ان کے بیٹے آئے، انہوں نے اس کو یاد دلایا، وہ ایمان لایا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، بعد میں ان چنگیز خان کی چاروں نسل میں، جو ہماری ہندوستان کی مغل حکومت ہے یہ بھی اسی کی نسل، چنگیز خان کے چاروں اولاد کی نسل میں اسلام پھیلا، بڑے بڑے اس میں اللہ کے مجاہد پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے۔ یہ اسلام کا اثر تھا، اسلام نے ان اجڑوں کو مہذب بنا دیا، جو دشمن تھے ان کو اپنا بنا لیا۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اگر آج بھی آزمائشیں ہیں، حالات کی سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آج بھی اللہ کا در کھلا ہوا ہے، اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف۔ فہل من مجیب، ہے کوئی اس کی پکار پر لبیک کہنے والا؟ ہے کوئی اس کی آواز کو سننے والا؟ ہے کوئی ایسی آنکھ جو دیکھ سکے اللہ کی عبرت کے مناظر؟ ہے کوئی ایسا کان جو سن سکے اللہ کی آواز کو؟ ہے کوئی ایسا دل جو جڑ پڑے اللہ کے خوف سے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائے؟ مسلمانوں نے جب بھی اللہ کی رسی کو تھاما، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ لیکن جب بھی مسلمانوں کے اوپر عیش و نشاط غالب آیا، دنیا کی محبت غالب آ گئی، آخرت سے وہ بے فکر ہو گئے، اپنے مقصد زندگی کو انہوں نے بھلا دیا، اور جس طرح دیگر کافر اور مشرک اقوام اور ملتیں جن مقاصد میں اور جن چیزوں میں اور ان چھوٹے کاموں میں لگی ہوئی ہیں اور اسی کو مقصد زندگی بنائی ہوئی ہیں، اگر یہ امت بھی اسی نقش قدم پر چلی تو پھر اللہ کی لاٹھی حرکت میں آئی۔ پہلے بھی حرکت میں آئی ہے اور آج بھی حرکت میں آ رہی ہے، اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے نفس کی اصلاح پر توجہ دیں، اپنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے نوجوانوں میں عبادات کی طرف رجحان ہونا چاہیے، بے حیائی اور بے شرمی کے مناظر سے نگاہ نیچی ہونی چاہیے، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، اخلاق اور کردار ہونا چاہیے۔ اخلاق اور کردار سے غیر مسلم متاثر ہوتے ہیں، اسی سے اسلام پھیلا ہے بہت بڑی تعداد میں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی طرف لوٹیں، جو غیر شعوری طور پر ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں، اس لیے بائی چانس کیونکہ فاطمہ اور عمر کے گھر میں پیدا ہو گئے، ماں باپ مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ اس غیر شعوری اسلام کو شعوری اسلام میں بدلا جائے، اپنی ذمہ داری کا احساس کیا جائے، اللہ کے ہاں جواب دہی کی اور اس کی پکڑ کا احساس کیا جائے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے خواہشات نفس کو کنٹرول میں رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، انشاءاللہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو طاغوت بن کر جیا، فرعون بن کر جیا، میرا جسم ہے میں جو چاہے پہنوں، مائی لائف ہے، مائی چوائس ہے، میں چاہے میری آنکھیں میں جو چاہے دیکھوں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو طاغوت بن کر جیا، حامان بن کر جیا، قارون بن کر جیا، فرعون بن کر جیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے آخرت پر ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔